وقت میں اگر ہم سیاست سے بالاتر ہو کے بات کریں تو اس وقت ملک کے لیے بہتر اقدام ہوگا، کیونکہ یکجہتی بہت ضروری ہے۔ ہم سب نے مل کر لوگوں کے دکھ درد بانٹنے ہیں، اور ایسے وقت میں سیاسی پوائنٹ سکورنگ کرنا یا کسی بھی ادارے کو لے کر ڈرٹی پالیٹکس کرنا یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ کچھ عرصے سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام، جو کہ ایک مستند ادارہ ہے، ایک بین الاقوامی طور پہ مانا اور جانا ادارہ ہے، جس کو پوری دنیا جو ہے اکلیم کرتی ہے، اور اس وقت پاکستان کا واحد فلیگ شپ پروگرام ہے جو دنیا کی نظروں میں بہت اچھا پروگرام ہے۔ اس کو لے کر اس طرح کی باتیں سیاسی مقاصد کے لیے اگر کی جائیں تو اس کی جتنی بھی مذمت کی جائے وہ کم ہے۔ اور خاص کر کے کل میرا بیان ایک سیاسی شخصیت کا گزرا کہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام ایک فراڈ ہے، تو ان کی اطلاع کے لیے میں بتانا چاہتی ہوں کہ یہ 1 کروڑ خواتین کی انہوں نے تذلیل کی ہے، اور 1 کروڑ خانانوں کی جو اس وقت جڑے ہوئے ہیں بے نظیر انکم پروگرام سے، ان کی دل آزاری کی گئی ہے۔ امید کرتی ہوں کہ وہ اس پر سوچیں گے اور ان تمام لوگوں سے وہ معافی مانگیں گے۔ آپ کے سامنے کچھ پہلو میں رکھنا چاہتی ہوں کہ اس پروگرام کی آپ کو پتہ ہے کہ اس کی بنیاد جب رکھی گئی 2008 تھا۔ 2008 میں آصف علی زرداری صاحب نے اس کی بنیاد رکھی، اور اس وقت جب یہ فارم کے ذریعے رجسٹریشن کی گئی، اور فارم بلا تفریق، میں پھر کہوں گی بلا تفریق، ہر سیاسی جماعت کے جو ایم این ایز، ایم پی ایز، سینیٹرز تھے، بلا تفریق یہ بانٹے گئے۔ کوئی نہیں دیکھا گیا کہ پیپلز پارٹی سے تعلق ہے یا نون لیگ سے تعلق ہے یا کسی اور جماعت سے تعلق ہے، کیونکہ اس کی کچھ لوگوں نے شاید کہا بھی کہ یہ صرف پیپلز پارٹی، لیکن اس وقت صدر پاکستان نے کہا کہ یہ غریبوں کا پروگرام ہے، اس کا کسی سیاسی جماعت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور چونکہ یہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کا ویژن تھا، اور بے نظیر بھٹو صاحبہ ریزیلینس کا ایک جو ہے عورت کی امپاورمنٹ کا، معاشی خود مختاری کا ایک دوسرا نام بے نظیر ہے۔ بے نظیر نام جو ہے وہ اس لیے رکھا گیا تاکہ پاکستان کی جو عورت ہے، جو پسی ہوئی عورت ہے پاکستان کی، وہ اس نام سے طاقت لے۔ کوئی سیاسی مقصد نہیں تھا یہ۔ اور میں آپ کو یہ بھی بتاتی چلوں کہ جو قوم اپنے محسنوں کو یاد نہ رکھے، جو قوم اپنے ہیروز کو یاد نہ رکھے، وہ کبھی بھی ترقی نہیں کر سکتی۔ اور بی بی شہید صاحبہ کے بہت سارے احسانات ہیں اس ملک کے اوپر، جو میں اگر گنوانے بیٹھوں تو یہ آپ کے لیے ٹائم ہمارا شارٹ پڑ جائے گا، لیکن چونکہ ہم اپنے جو بات کرنے آئے ہیں ہم اسی پہ رہیں گے کہ یہ نام کی وجہ سے اگر کسی کو چڑ ہے، اس نام کی وجہ سے اگر کچھ لوگوں کو تکلیف ہے، تو یہ ناہم تو رہے گا، کیونکہ یہ جس کا ویژن ہے، جس کا خواب ہے، اس کا نام بے نظیر بھٹو شہید صاحبہ ہے۔ اس میں کوئی دوسری بات کی گنجائش نہیں ہے۔ پھر ایک تنقید کی جاتی ہے بلا وجہ کہ یہ بسپ کے تھرو کیوں ابھی ایک بحث چھڑی کہ ابھی جو متاثرین کے جو مدد کی جائے چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کہا کہ وہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے تحت کی جائے۔ یہ بات انہوں نے پنجاب میں کی، اور اس کا مقصد اور یہی تھا۔ اس میں مجھے کوئی قباحت نظر نہیں آتی کہ ایک پروگرام جو کووڈ کے دوران آپ نے دیکھا، جہاں سب کچھ بند تھا، لوگوں تک پہنچنا ناممکن تھا، تو اسی پروگرام کے تحت ہم لوگوں تک پہنچے، ان کی بروقت امداد کی۔ اس کے بعد 2022 کا سیلاب، 2022 کے سیلاب کے اندر بھی اسی پروگرام کے ڈیٹا کو یوز کرتے ہوئے، جو ایک بہت مستند ڈیٹا ہے، اس کو استعمال کرتے ہوئے لوگوں کو امداد پہنچائی گئی۔ اور ابھی رمضان میں آپ نے دیکھا کہ ہمارے وزیر اعظم صاحب نے رمضان پیکیج دیا، تقریباً کافی خاندانوں تک وہ پہنچا، وہ بھی اسی پروگرام کے تحت دیا گیا۔ دیکھیں، امداد کے کئی مرحلے ہوتے ہیں، جو کھانا پینا ہے، خوراک ہے، وہ لوگوں تک پہنچ چکی ہے، وہ مختلف ذرائع سے پہنچتی ہے۔ اور میں یہاں پہ جنہوں نے ہمارے پر تنقید کی ہے، ان کی آرگنائزیشن بھی بہت اچھا کام کر رہی ہے، ہم اس کو مانتے ہیں، ہم ان کی تعریف کرتے ہیں۔ لیکن اب ایک مرحلہ ہے ری ہیبلیٹیشن کا،
ایک مرحلہ ہے لوگوں کو واپس ان کے گھروں تک بھیجنے کا، اس کے لیے کیش ٹرانسفرز بہت ضروری ہیں. اب جب یہ کیش ٹرانسفرز لوگوں تک پہنچیں گے، بر وقت پہنچیں گے، تو وہ اپنے گھروں کو لوٹیں گے، اپنا جو بھی ان کی ضروریات ہے وہ کسی کا منہ نہیں دیکھیں گے کہ کوئی ہمارے در پہ آئے گا. ایک عزت نفس کو سامنے رکھتے ہوئے، ایک لوگوں کی سیلف ریسپیکٹ کو سامنے رکھتے ہوئے، یہ بہترین طریقہ ہے کہ لوگوں تک مالی امداد ان کے اکاؤنٹس میں پہنچا دی جائے. اس میں میں نہیں سمجھتی کہ کیوں اس پہ اتنا واویلا مچایا جائے. یا تو آپ کے پاس کوئی متبادل راستہ ہے تو بتا دیں. ہم اس وقت بالکل تیار ہیں بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں. ہماری بالکل جو ڈیٹا ہے، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ آپ سب مستحقین جو ہیں، جو سب بینیفیشریز ہیں، وہ تو سیلاب کی زد میں نہیں آئے. ہم بھی یہ نہیں کہہ رہے کہ ہم سب سیلاب زدگان جو ہیں وہ سب بینیفیشریز ہیں. ہمارا ڈیٹا جیو ٹیگڈ ہے. ہمیں معلوم ہے کہ جہاں جہاں سیلاب آیا وہاں کون لوگ جو غربت کی سطح سے نیچے ہیں وہ وہاں رہتے ہیں. یہ معلومات اور یہ ان تک پہنچنا جو ہے وہ صرف اور صرف بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے تھرو ہی ممکن ہے، کیونکہ یہی وہ واحد ذریعہ ہے جس سے فوراً لوگوں کو جو ہے نا وہ مالی امداد دی جا سکتی ہے. تو یہ ڈیٹا جو ہے، ہمارا جو ڈیٹا ہے، یہ نہ لسانیت پہ مبنی ہے، نہ کسی کی سیاسی جماعت کی وابستگی کے ساتھ اس کا کوئی تعلق ہے، اور نہ ہی یہ کسی جو ہے صوبے کے لیے خاص کر ہے. یہ سب ہر پاکستانی کے لیے، ہر اس غریب بندے کے لیے ہے یہ پروگرام جو غربت کی سطح سے نیچے ہے. اصل مسئلہ ہی جو ہے وہ مجھے کہنا تو نہیں چاہیے، مجھے لگتا ہے کہ لوگوں کو اس نام سے ہے، جو کہ نہیں ہونا چاہیے. کیونکہ جو جس کا کہتے ہیں نا کریڈٹ ہے، اس کو وہ کریڈٹ ملنا چاہیے. تو جی اب آ جاتے ہیں کہ ہم کر کیا رہے ہیں. اس وقت جو ہے ہم 10 ملین لوگ جو تقریباً 1 کروڑ لوگ بنتے ہیں، ان کی ہم مالی مدد کرتے ہیں. اور رجسٹریشن کا جو سلسلہ ہے، جو طریقہ کار ہے، وہ ڈائنامک ہے. تھرو دا ایئر سارا سال یہ ڈائنامک رجسٹری ہماری کھلی رہتی ہے، جو لوگوں کا رجسٹریشن کرتی ہے، اور ان کا یہ ہم لگاتے ہیں اندازہ کہ کس فیملی کو مدد کی ضرورت ہے. اور جو یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ہم لوگوں کو جو ہے بیکاری بنا رہے ہیں، یہ بھی ایک غلط کانسیپٹ ہے، کیونکہ سوشل پروٹیکشن پروگرامز جو ہیں وہ پوری دنیا میں ہیں. اور اس کے جو ہے جیسے امریکہ میں بھی یہی پروگرام ہے. تو یہ ساری باتیں اس طرح کی جو تنقید ضرور ہونی چاہیے، تنقید کریں، لیکن تنقید برائے اصلاح کریں. ہمارے دروازے کھلے ہوئے ہیں. اگر کوئی اچھا کوئی سجیشن لے کر آتا ہے، کوئی بہتری کے لیے کوئی ہمیں بتاتا ہے، تو ہم اس پہ عمل درآمد کریں گے. لیکن بلا وجہ اگر تنقید کی جائے گی تو وہ مناسب نہیں ہے. اور باقی جہاں تک ہے ہمارا آڈٹ کا ایک طریقہ کار ہے. پاکستان کے آڈیٹر جنرل کے تحت ان کے انڈر اس کا آڈٹ ہوتا ہے. مالی جو ادارے ہیں عالمی سطح کے، وہ اس کی مانیٹرنگ کرتے ہیں. ورلڈ بینک اس کی مانیٹرنگ کرتا ہے، IMF اس کی مانیٹرنگ کرتا ہے، ایشین ڈیولپمنٹ بینک جو ہے وہ ہماری جو ہے وہ مانیٹرنگ کرتا ہے. تو یہ ساری چیزیں اگر رکھی جائیں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ جو اس وقت باتیں کی جا رہی ہیں، میں کم از کم اس کے اغراض و مقاصد سمجھنے سے قاصر ہوں کہ یہ کیوں اس پروگرام کو. دیکھیں، جب بھی اس طرح کی سٹیٹمنٹس دی جاتی ہیں غیر ذمہ دارانہ قسم کی، اس کا جو نتائج ہیں وہ عوام کو بھگتنے پڑتے ہیں. اگر آپ کو یاد ہوگا تو کچھ عرصہ پہلے فلور آف دا ہاؤس پہ کھڑے ہو کے ہمارے ایک وزیر موصوف نے کہہ دیا کہ جی سارے پائلٹوں کی ڈگریاں جو ہے وہ جعلی ہیں. 4-5 سال لگے اس نقصان کو پورا کرتے ہوئے، اور نقصان کس نے اٹھایا؟ آپ کے لوگوں نے اٹھایا. ان وزیر موصوف کو کوئی جو ہے نا پرابلم نہیں ہوئی. تو یہ میں سمجھتی ہوں کہ اس کو جتنا ڈسکریج کیا جائے اتنا یہ کم ہوگا. اور دوسری بات ایک اور میں آپ کو بتاؤں کہ اس وقت پاکستان کا یہ پروگرام ایک کامیاب پروگرام اس وجہ سے بھی ہے کہ دوسرے ممالک ہمارے پاس آ رہے ہیں اس کو ریپلیکیٹ کرنے کے لیے. تو اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ آپ سے کوئی سیکھنے آ رہا ہے تو کوئی تو اچھی بات اس میں ہوگی جو لوگ آپ سے سیکھنے آ رہے ہیں.
صرف ہمارا جو ہے وہ کیش ٹرانسفرز کا نہیں ہے، ہم زندگیاں بھی بہتر بنا رہے ہیں. اور زندگیاں ہم کیسے بہتر بنا رہے ہیں؟ ہمارا بے نظیر تعلیمی وظائف پروگرام ہے. اس وقت ہمارے جو ہیں تقریباً 1.10 کروڑ بچے جو ہیں ہمارے بینیفیشریز کے بچے ہیں وہ تعلیمی وظائف لیتے ہیں. یہ ایک بہترین طریقہ کار ہے اس ملک میں تعلیم کی فروغ کے لیے. اور آپ کی ایک خوشی کی بات جو ہے میں آپ سے شیئر کرنا چاہتی ہوں کہ اس سال جو ہم نے میٹرک کے رزلٹ دیکھے تو تقریباً 400 سے اوپر بچے جو ہیں وہ A+ گریڈ انہوں نے لیے، اور 4 بچوں نے جو ہے ہمارے بورڈز میں ٹاپ کیا ہے مختلف بورڈز میں. اسی طرح FSC کا رزلٹ اب آنا شروع ہو گیا ہے، اس میں بھی 2 بچوں کی تو ابھی تک، کیونکہ بورڈ مختلف ہیں ہر صوبے میں، تو 2 بچے ابھی تک ہمارے بورڈ پہ ٹاپ کر چکے ہیں. اور یہ ہم آپ کو عنقریب سب کو بلا کے، ان بچوں کو بلا کے ہم آپ سے ملوائیں گے، اور آپ دیکھیں گے کہ یہ پروگرام کس طرح سے زندگیاں جو ہے ان کو بہتر کر رہا ہے. دوسرا ہمارا نشو و نما کا جو پروگرام ہے، بے نظیر نشو و نما پروگرام، اس کے تحت جو ہے ہم جو گروتھ سٹنٹنگ ہے اس میں کافی حد تک جو ہمارا سیمپل ہے اس میں کافی خاطر خواہ کمی لا چکے ہیں. یہ ہم نے ثابت کر کے دکھایا ہے کہ اگر بر وقت بچے کو اور ماں کو جو ہے وہ اس کی مانیٹرنگ کی جائے، اس کی خوراک کی مانیٹرنگ کی جائے، اس کی صحت کی مانیٹرنگ کی جائے، تو یہ مسئلہ بھی جو ہے یہ حل ہو سکتا ہے. اور ایک اور جو آپ کو ہم نے پیچھے بتایا بے نظیر ہنرمند پروگرام، تو یہ ایک پورا سائیکل ہے. یہ لوگ جو ہیں بے نظیر ہنرمند پروگرام کے تھرو جو ہے یہ کوئی نہ کوئی اسکل سیکھیں گے اور ایک بہتر اپنے لیے مستقبل بنائیں گے. تو یہ آپ کو میں نے بتا دیا کہ یہ کتنے لوگ ہمارے پاس اس وقت انرولڈ ہیں اور کتنا ہم اس میں جو ہے وہ کام کر رہے ہیں. ہم سب کے جو ہیں فلاحی کاموں کی جتنے پاکستان میں ہو رہے ہیں، لوگ جو کر رہے ہیں ہم اس کی تعریف کرتے ہیں، لیکن سیاست میں سچائی بھی ہونی چاہیے. سیاست اگر کرتے ہیں تو دیانت کا مظاہرہ بھی کریں، اور اس طرح کی جو ہے غیر ذمہ دارانہ سٹیٹمنٹس نہ دیں، کیونکہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام ایک بے نظیر پروگرام ہے. اس کی نظیر نہیں ملتی پورے ملک میں. اور ہمارے جو طریقہ کار ہے اس سے آپ واقف ہیں، میں اس کا آپ کا ٹائم زیادہ نہیں لوں گی پوری ڈیٹیل میں جا کر. لیکن ایک بہت شفافیت کے ساتھ جو ہے یہ رجسٹریشن کی جاتی ہے، اور رجسٹریشن کے بعد جو ہے وہ جو سلسلہ ہے جو مستحق ہو جاتے ہیں ان کو ادائیگیوں کا سلسلہ ہوتا ہے، اور وہ بہت ضروری ہوتا ہے. میں آپ کو پھر آخر میں یہ بتاتی چلوں کہ ہم ایک نئے پیمنٹ ماڈل کی طرف بھی جا رہے ہیں. چونکہ میں نے جب جوائن کیا تھا تو صدر پاکستان جناب آصف علی زرداری جو اس پروگرام کے بانی بھی ہیں، انہوں نے مجھے خاص یہ ہدایت کی کہ جتنی پیمنٹس ہیں وہ عزت سے ہوں اور ٹرانسپیرنٹ ہوں. اور ہمارے وزیر اعظم پاکستان جناب شہباز شریف کی بھی ایک خواہش ہے، اور اسی کا سلسلہ کرتے ہوئے ہم ڈیجیٹل اکاؤنٹس کی طرف جا رہے ہیں. تو یہ ایک بہترین پروگرام ہے، اس کو تعریف اس کی کرنی چاہیے. اور اگر اس میں کوئی مسئلے مسائل آپ کو نظر آتے ہیں، میری آپ کو دعوت ہے، جو کوئی اچھا ہمیں سجیشن دے گا، کوئی اچھی تجویز دے گا تو ہم اس پہ عمل کریں گے. لیکن برائے مہربانی پروگرام کو جو ہے اس کی بدنامی نہ کریں، لوگوں کی دل آزاری نہ کریں. یہ 1 کروڑ خاندان جو اس سے مستفید ہو رہے ہیں وہ ان کی دل آزاری نہ کریں. یہ ایک بہترین پروگرام ہے اور انشاءاللہ تعالی یہ اسی طرح جاری اور ساری رہے. میڈم، سوال